جب کسی جگہ مہمان بن کر جانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہلے رابطہ کر کے ان سے اجازت لے لینی چاہیے۔ وہ بھی مصروف نہ ہوں، ان کو آنے میں وہاں پہنچنے میں کوئی حرج نہ ہو، میزبان کو تنگی اور تکلیف نہ ہو۔ اگر اجازت مل جائے تو پھر جانا چاہیے۔ اگر کسی بزرگ یا بڑے کے پاس جا رہا ہے تو پھر ان کی راحت کا خیال کر کے، ان کے نظم کو معلوم کر کے اس کے مطابق جانا چاہیے۔ اور اگر کسی برابر والے یا چھوٹے کے پاس جا رہا ہے تو پھر ان کو پہلے سے اپنے پورے نظم کی اطلاع کر دینی چاہیے کہ ہم کتنے افراد آ رہے ہیں اور کتنی دیر تک یہاں قیام ہوگا، اور آتے ہی پہلے کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے، یا کتنی دیر تک یہاں ٹھہریں گے یا آگے جائیں گے۔ جو بھی نظم ہے اس کی پہلے سے پوری تفصیل اور اطلاع دے دینی چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ کسی بھی جگہ مہمان بننا ہو تو 3 دن سے زیادہ نہیں بننا چاہیے، اور اپنی ضروریات، جو استعمال کی چیزیں ہیں، جو چیزیں اپنے آپ کو ضرورت کے لیے استعمال کرنا پڑتی ہیں، وہ اپنی ساتھ رکھنی چاہیے، اپنے پاس موجود ہونی چاہیے، دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میزبان کے لیے یا اس کے بچوں کے لیے کوئی ہدیہ اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق لے کر جانا چاہیے۔ میزبان کی مصروفیات کا خیال کرنا چاہیے، اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ مطالبات بھی نہیں کرنے چاہیے کہ فلاں چیز لا دو، فلاں چیز لا دو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنی ضروریات اور اپنی استعمال کی چیزیں پہلے سے موجود ہوں، اور کوئی بہت مجبوری اور ضرورت کی چیز ہو تو وہ اس سے مطالبہ کر لیا جائے، وگرنہ اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ اور میزبان کی طرف سے کوئی بھی راحت ملے، کوئی بھی فائدہ پہنچے تو اس پہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ گھر میں ٹھہرا ہوا ہے تو وہاں خواتین ہیں تو اپنی نظروں کی اور زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور میزبان سے زیادہ مہمانی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ پہلے سے اگر توقع زیادہ نہیں ہوگی تو پھر جو بھی اس کی طرف سے راحت ملے گی اس پہ اس کو سکون ہوگا۔ اسی طرح بغیر اطلاع کے کسی ایسے آدمی کو جس کی پہلے سے اطلاع نہیں ہے اس کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے۔ پہلے سے اطلاع کر کے پھر کسی کو ساتھ لے کے جانا چاہیے، بغیر اطلاع کے کسی کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے۔ اور جہاں مہمان بن کے گیا ہے، میزبان کی اطلاع کے بغیر کسی دوسرے کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ میزبان کی اجازت ہو، اس کو اطلاع ہو تو پھر کسی دوسرے کی دعوت قبول کرنا چاہیے، وگرنہ وہ بھی کھانا وغیرہ انتظام کر لے گا، اس کو تکلیف ہوگی، دوسرے کی دعوت قبول کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح جب کھانا شروع کیا ہے دسترخوان پہ تو بہتر یہ ہے کہ کچھ کھانا چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے اور اطمینان سے پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھا لیا ہے۔ اور اگر کھانا کئی قسم کا ہو، متنوع ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیا جائے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، کسی چیز سے پرہیز ہو تو پھر چھوڑ دیا جائے، وگرنہ اس میں سے ہر ایک میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا لے لینا چاہیے۔ اور کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، اور بنانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور میزبان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چیز، کوئی بات میزبان کی طرف سے ناگوار پیش آئی ہے تو اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور میزبان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی مہمانی کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعائیں اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سکھلائی ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے، اور بھی دعائیں دینی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ، اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا، اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، یا اللہ جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ دوسری دعا اللہ کے محبوب سے یہ ثابت ہے، اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، کہ اللہ کرے تمہارے پاس نیک لوگ کھانا کھاتے رہیں اور تم پر فرشتے رحمت بھیجتے رہیں، اور تمہارے پاس روزہ دار روزہ کھولتے رہیں۔ گویا یہ اس کے لیے برکت کی، وسعت کی دعا ہے۔ اور بھی دعائیں جو بھی ہو سکے اس کے لیے کرنی چاہیے۔